رجعت کیا چیز ہے؟ کیا قیامت کو ہی رجعت کہتے ہیں؟ کیا اس دنیا میں بھی کوئی مرنے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے؟ رجعت اور قیامت میں کیا فرق ہے؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم خوش نصیبوں کی زندگی، شہیدوں کی موت، قیامت کے دن کے عذاب، سخت دن کے سائے اور گمراہیوں میں ہدایت چاہتے ہو تو قرآن کو یاد کرو، قرآن کو پڑھو، کیونکہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو شیطان کے خلاف مضبوط ڈھال اور اعمال کے ترازو میں وزنی ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 82 سے لے کر 84 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام شروع کرتے ہیں آیت نمبر 82 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ اور جب ان لوگوں پر قیامت کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے واسطے زمین سے ایک چلنے والا نکال کھڑا کریں گے جو ان سے یہ باتیں کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیتوں کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ شاید یہ آیت قیامت سے پہلے کے واقعے سے مربوط ہے کہ جب اللہ کا قہر لوگوں پر یقینی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک موجود کو زمین سے باہر نکالے گا تاکہ وہ لوگوں سے بات کرے اور وہ لوگوں سے کہے گا لوگ ایمان نہیں لاتے۔ لفظ دابہ اگرچہ غیر انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن مجید میں کئی مرتبہ یہ لفظ ایسی جگہ استعمال ہوا ہے جس میں انسان بھی شامل ہیں۔ دابتن ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ اس کی بات تمام کافروں کے لیے ایک دستاویز ہو، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دابتن سے مراد ایک اہم شخصیت ہے، اور روایات میں بیان ہوا ہے کہ وہ شخصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ شاید وہ تمام اولیاء خدا بھی جو آخری زمانے میں قیام کریں گے اور عظیم کارنامے انجام دیں گے اور حق و باطل اور مومن اور کافر کو ایک دوسرے سے جدا کریں گے، اس آیت میں شامل ہیں۔ دابہ کون ہے اور کیا ہے؟ اس آیت میں کچھ ایسے قرینے پائے جاتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دابہ ایک بہت اہم مخلوق ہے، کیونکہ نمبر 1، اللہ کا قہر نازل ہوتے وقت ظاہر ہوگا۔ اذا وقع القول، اہم بات کے لیے ضروری ہے کہ اہم شخصیت کے ذریعے کہی جائے۔ نمبر 2، الگ طرح سے پایا جائے گا۔ نمبر 3، بولے گا تو کلمہم، فیصلہ کرے گا اور لوگوں کے مستقبل کی خبر دے گا۔ نمبر 4، اسرافیل کے سور کی طرح اس کی بات آخری بات ہوگی۔ نمبر 5، لفظ دابتن تنوین کے ساتھ ہے جو عظمت اور بزرگی کی علامت ہے۔ نمبر 6، اگلی آیت رجعت سے مربوط ہے کہ جب اولیاء خدا قیامت سے پہلے زندہ کیے جائیں گے۔ نمبر 7، آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے بِآیات اللہ، بلکہ کہہ رہی ہے بِآیاتنا، گویا اس کی علامتیں اللہ کی علامتیں ہیں۔ ان تمام قرینوں کے مجموعے جو خود اس آیت میں ہیں اور بہت سی روایتیں جو تفسیر میں بیان ہوئی ہیں، ہم پر ایک ایسی حقیقت کو روشن کرتی ہیں جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دابتم من الارض سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ انہی میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ آخری بات بول سکیں اور کچھ لوگوں کی پیشانی پر بے ایمانی کی مہر لگا دیں اور گمراہوں کے برے مستقبل کی خبر دیں۔ 2 سوال۔ نمبر 1، آیا لفظ دابتن حیوانوں سے مخصوص ہے؟ جواب، نہیں۔ قرآن مجید میں کئی مرتبہ یہ لفظ ایسی جگہوں پر استعمال ہوا ہے جس میں انسان بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر یہ آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ نمبر 2، دابہ حیوان سے مراد مولا علی علیہ السلام کی شخصیت لینا آیا ان کی توہین نہیں ہے؟ جواب،
بالکل نہیں، جس طرح لفظ بشر سے مراد پیغمبر ہیں اور یہ توہین نہیں ہے، اور اسی طرح شے، عالم، نور، وجود کا اطلاق اللہ پر کرنا جائز ہے، لیکن اللہ کے علم، نور اور دوسروں کے علم، نور اور وجود میں فرق ہے۔ تو ناظرین، آئیے اب سن لیتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 83 اور 84 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت سے ایک ایسے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے زندہ کر کے جمع کریں گے، پھر ان کی ٹولیاں علیحدہ علیحدہ کریں گے، یہاں تک کہ جب وہ سب خدا کے سامنے آئیں گے اور خدا ان سے کہے گا کیا تم نے ہماری آیتوں کو بے اچھی طرح سمجھے بوجھے جھٹلایا، بھلا تم کیا کیا کرتے تھے؟ اس آیت میں بھی خداوند رحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں، آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ نکات: قیامت میں تمام انسان جمع کیے جائیں گے، لیکن اس آیت سورہ نمل آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوا ہے ہر امت سے ایک گروہ کو جمع کریں گے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت قیامت کے بارے میں نہیں ہے بلکہ رجعت کے بارے میں ہے، جہاں قیامت سے پہلے ایک گروہ کو زندہ کیا جائے گا۔ دنیا میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے سلسلے میں قرآن مجید میں کئی نمونے موجود ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں ہے اللہ نے ایک گروہ کو مرنے کا حکم دیا اور پھر انہیں زندہ کر دیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہم نے تم کو موت کے بعد اسی دنیا میں زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تم ہمارے اذن سے مردوں کو زندہ اور قبروں سے خارج کرتے ہو۔ ایک ولی خدا کے بارے میں فرمایا اس کو ہم نے 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر 100 سال بعد اسے زندہ کیا۔ اسی طرح بہت سی روایتوں میں بھی آیا ہے کہ وہ لوگ جو کفر یا ایمان میں بہت آگے تھے وہ قیامت سے پہلے اللہ کے ارادے سے زندہ کیے جائیں گے اور حق والوں کی حکومت میں کچھ وقت تک زندہ گزاریں گے اور کفر کے قائدوں کو سزا ملے گی۔ بہترین تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان دو آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، تمام انسان قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، لیکن کفار کا ایک گروہ اسی دنیا میں جمع کیا جائے گا۔ نمبر 2، ایمان اور کفر کے درمیان تنازع تمام امتوں میں پایا جاتا تھا۔ نمبر 3، قیامت سے پہلے جمع ہونا مطلق کافروں سے مخصوص ہے۔ روایتوں میں بھی آیا ہے رجعت اول درجے کے کافروں اور مومنوں کے لیے ہے۔ نمبر 4، بنا جانکاری کے کسی چیز کو نہ جھٹلائیں، عقیدہ پکی دلیلوں کی بنا پر ہونا چاہیے۔ نمبر 5، انسانوں کے اعمال ان کے عقائد اور ان کی فکروں کا عکس العمل ہیں، پہلے جھٹلانا پھر برے کام کرنا۔ نمبر 6، مخصوص کفار پر ان کے زندہ ہونے کے بعد نظر رکھی جائے گی جب تک ان کے مقدمے کا آغاز نہ ہو جائے۔ نمبر 7، رجعت یعنی دنیا میں زندہ ہونا کے زمانے میں کفار کو ان کے عقائد کے لیے بھی تانا دیا جائے گا اور ان کے اعمال کے لیے بھی۔ نمبر 8، اللہ کی بارگاہ میں سب کو جواب دینا ہوگا۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ قیامت اور رجعت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ رجعت قیامت سے پہلے ہوگی جس میں اللہ کچھ انسانوں کو زندہ کرے گا۔ اس دنیا میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد زندہ ہوئے، جس کی مثال قرآن اور روایات میں موجود ہے، جیسے جناب عیسیٰ جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ قیامت وہ دن ہے جہاں سارے انسان جمع ہوں گے، مگر رجعت وہ دن ہے جس میں اول درجے کے مومن اور اول درجے کے کافر کو جمع کیا جائے گا۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔